نکاح کی تعریف۔ نکاح کیا ہوتا ہے؟ نکاح ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان شرعی گواہوں کی موجودگی میں اپنے اللہ کے نام پر معاہدہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو نکاح ہوتا ہے یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے اللہ کے نام پر۔ اللہ کے نام کی تاثیر، اللہ تعالی کا نام اتنا اچھا ہے کہ وہ حرام کو حلال کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ قربانی کے جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حرام۔ تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح مرد اور عورت کے تعلق کے درمیان اللہ کا نام آئے گا تو عورت حلال ہوگی، اور اگر اللہ کا نام نہیں تو دونوں حرام ہو جائیں گے۔ تو دونوں کا ملنا ایک دوسرے کے ساتھ حرام ہوگا۔ قربان جائیے اس پروردگار کے نام پر کہ جس کا نام اتنی برکتوں والا ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ دیکھا، اللہ کے نام پر عورت مرد پر حلال ہوتی ہے، مرد عورت کے لیے حلال ہوتا ہے، تو اس سے شادی خانہ آبادی میں اس اللہ کو نہ بھولیں جس پروردگار کی وجہ سے دونوں میاں بیوی بنے۔ نکاح سے پہلے دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا تھے؟ غیر محرم تھے۔ لڑکے کے لیے لڑکی کو دیکھنا حرام، اور لڑکی کے لیے لڑکے کو دیکھنا کیا تھا؟ حرام تھا۔ اتنی اجنبیت تھی، اتنی دوری تھی، جب اللہ کا نام درمیان میں آیا اتنے قریب ہو گئے کہ اب وہ بیوی سب اپنوں سے بڑی اپنی بن گئی، شریک حیات بن گئی۔ اس لیے شادی کے مقاصد کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک بندھن ہے جو ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان ہوتا ہے، دو گواہوں کی موجودگی میں اللہ کے نام پر کہتے ہیں کہ جو شادی کی انگوٹھی ہوتی ہے، جو شادی کی انگوٹھی ہوتی ہے، یہ دنیا کی سب سے چھوٹی ہتھکڑی ہے۔ دونوں ایک بندھن میں بندھ جاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے ایک پکا عہد لے چکی ہے۔ مقاصد نکاح کا یعنی مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد نمبر 1، چنانچہ شادی کے مقصد میں سب سے پہلا مقصد ہے گناہوں سے بچنا۔ خاوند بیوی کے ذریعے گناہوں سے بچے اور بیوی خاوند کے ذریعے گناہوں سے بچے۔ یہ شادی کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ نکاح کے بعد ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ شادی سے پہلے انسان جتنا بھی نیک بن جائے ابھی آدھے ایمان پر عمل کر رہا ہے، نکاح ہو جانے کے بعد اب ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے بندے اعمال کا اجر بڑھا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ شادی سے پہلے ایک نماز پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب، اور شادی ہونے کے بعد ایک نماز پڑھیں تو 21 نمازوں کا ثواب، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 42 نمازوں کا ثواب۔ تو اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ رب کریم یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، پہلے تیرے اوپر صرف حقوق اللہ تھا، پہلے تیرے اوپر صرف حقوق اللہ تھے۔ ایک نماز کا اجر ایک نماز ملتا تھا،
کہ सिर्फ हुकूकुल्लाह, जब तुम मेरे हुकूक को भी पूरा करोगे मैं परवरदिगार आमाल की कीमत बढ़ा दूंगा। तो शादी के मकासद में सबसे पहला मियाँ बीवी एक दूसरे के जरिए गुनाहों से बचें, और दूसरा ईमान की तकमील हो, आमाल का अजर बढ़ जाता है। तीसरा मकसद है कि दोनों को इज्जत मिल जाती है जब शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद खाविन बीवी के लिए इज्जत का सबब बनता है, बीवी खाविन के लिए इज्जत का सबब बनते हैं। इसके बहुत से फजाइल, मुख्तसर ये बताना है कि निकाह में जल्दी करना चाहिए। आज लड़के लड़कियों का निकाह बहुत उम्र में किया जाता है, बल्कि लड़की बालिग हो जाएं, लड़कियां बालिग हो जाएं। जब निकाह करेंगे तो निकाह के बाद फिर बरकतें आएंगी, फिर आगे के रास्ते खुलेंगे। और अगर निकाह माँ बाप देर कर रहे हैं कि लड़के निकाह के काबिल हो गए, लड़कियां निकाह के काबिल हो गई, उसके बाद निकाह नहीं कर रहे हैं, तो लड़के लड़कियां गुनाह में जो मुब्तला होंगे उसका गुनाह माँ बाप के ऊपर पड़ेगा। इसलिए ये मेरा पैगाम है, ये मेरी बात है, ये मेरा इसलिए वीडियो बनाने का मकसद है कि माँ बाप इसकी फिक्र करें कि बच्चे का जल्द से जल्द निकाह करें और नेक और सालेह रिश्ता तलाश करें, जहेज की बुनियाद पर नहीं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता